اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم لیسن نمبر 8 پڑھیں گے کیمسٹری کا کلاس 9 کے لیے۔ تو اس ٹاپک کا نام ہے ڈفرینس بٹوین رذرفورڈ اٹامک تھیوری اینڈ بوہر اٹامک تھیوری۔ یعنی رذرفورڈ اٹامک جو تھیوری ہم نے پڑھی ہے اور بوہر اٹامک تھیوری جو پڑھی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق 5 پوائنٹوں کی صورت میں آپ کے بک میں جو ہے بتایا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ واز بیسڈ آن کلاسیکل تھیوری، یعنی رذرفورڈ تھیوری جو تھی وہ کلاسیکل تھیوری کی بنیاد پہ بنائی گئی تھی۔ اینڈ بوہر تھیوری واز بیسڈ اپان کوانٹم تھیوری۔ بوہر تھیوری کی جو بنیاد تھی وہ کوانٹم تھیوری تھی، جس میں شیل کی انرجی کو کوانٹم کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ رذرفورڈ اٹامک تھیوری میں بتایا گیا تھا کہ الیکٹران ریوالو اراؤنڈ دا نیوکلس۔ اس میں صرف یہ بتایا کہ بھئی کیا نام ہے، رذرفورڈ نے کہ الیکٹران نیوکلس کے گرد گھومتے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ وہ کس طرح گھومتے ہیں، کہ کیا انرجی ان کی ہوتی ہے اور وہ کس جگہ زیادہ ان کے چانسز پائے جاتے ہیں ملنے کے۔ جبکہ بوہر اٹامک تھیوری میں یہ بتایا گیا تھا کہ الیکٹران ریوالو اراؤنڈ دا نیوکلس، الیکٹران نیوکلس کے گرد ہی گھومتے ہیں، ان دا آربٹس آف فکس انرجی، یعنی وہ مخصوص دائروں میں گھومتے ہیں جن کی انرجی فکس ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نو آئیڈیا ان رذرفورڈ اٹامک تھیوری، نو آئیڈیا اباؤٹ آربٹ واز انٹروڈیوسڈ۔ رذرفورڈ نے کوئی آربٹ کے بارے میں بات نہیں کی تھی اپنی تھیوری میں، نہ اس کو پتہ تھا اس آربٹ کے متعلق۔ تو جبکہ بوہر نے جو ہے بوہر ڈسکس دا آربٹ ان ہز تھیوری، ہی سیڈ آربٹ ہیڈ اینگولر مومنٹم۔ بھائی ہر آربٹ کا ایک اینگولر مومنٹم بھی ہوتا ہے۔ اینگولر مومنٹم کیا ہوتا ہے؟ اینگولر مومنٹم جو ہے کسی چیز کا بھی ہے، کوئی بھی اگر الیکٹران ہے اس کا اینگولر مومنٹم MV r کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کے میس، ویلاسٹی اور دائرہ جس میں وہ گھوم رہا ہے اس کے ریڈیس کو آپس میں ان کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ اینگولر مومنٹم کہلاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ یعنی بوہر اٹامک تھیوری میں اینگولر مومنٹم کو بھی بتایا گیا تھا الیکٹران کے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ ایٹم شوڈ پروڈیوس کنٹینیوس اسپیکٹرم۔ رذرفورڈ اٹامک تھیوری کے مطابق ایٹم کا جو اسپیکٹرم ہے وہ کنٹینیوس ہوتا ہے۔ تو جو اس میں سے ریز خارج ہوتی ہیں الیکٹران کے ذریعے روشنی جو خارج ہوتی ہے اس کی انرجی کی الیکٹرانوں کی، تو وہ اس سے اسپیکٹرم جو ہے وہ کنٹینیوس بائی بننا چاہیے۔ جبکہ بوہر اٹامک تھیوری نے بتایا تھا کہ ایٹم شوڈ پروڈیوس لائن اسپیکٹرم، یعنی ایٹم کو لائن اسپیکٹرم پروڈیوس کرنا چاہیے، اور ایکچوئل لائن اسپیکٹرم ہی ایٹم کا پروڈیوس ہوتا ہے۔ دیٹ واز کریکٹ تھنگ۔ تو 5واں پوائنٹ تھا آخری کہ بھئی کیا نام ہے، ایٹم شوڈ کولیپس۔ اس تھیوری میں یہ تھا رذرفورڈ میں کہ الیکٹران جب مسلسل اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں تو انرجی ریلیز کر رہے ہیں، انرجی ریلیز کریں گے تو ایک وقت آنا چاہیے کہ ان کی انرجی ختم ہو جانی چاہیے اور ان کو الیکٹرانوں کو نیوکلس کے اندر گر جانا چاہیے اور اس سے ایٹم کولیپس ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایٹم کولیپس نہیں ہوتا، تو اس نے جبکہ بوہر نے جب انرجی کی وضاحت کی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ ایٹم شوڈ ایگزسٹ، ایٹم کولیپس نہیں ہوتا، الیکٹران جب تک اپنے آربٹ میں گھومتے رہتے ہیں، نو انرجی از ایمٹ اور ایبزارب۔ سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انرجی یوں حرکت کرنے کے دوران، الیکٹرانوں کے حرکت کرنے کے دوران انرجی ضائع نہیں ہوتی قطعاً جب تک وہ اپنے آربٹ میں رہتے ہیں۔ اس وضاحت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی الیکٹران جو ہوتا ہے وہ ایٹم جو ہے اس کو ایٹم شوڈ ایگزسٹ، یعنی ایٹم جو ہے اپنی حالت کو قائم رکھتا ہے، یعنی مطلب ہے وہ اپنی بقا کی حالت میں ہوتا ہے۔